كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو. جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بندے عاجز کرے ہے یاد اللہ کو اور اس کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. حضرت مولانا عبدالواحد انور یوسفی صاحب حفظہ اللہ، فاضل گرامی شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ مولانا عبدالمعید مدنی حفظہ اللہ، عزیز فاضل مولانا عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث رائے گڑھ و رتنا گری کے ذمہ داران، روشنی گروپ کے نمائندے، اسی طرح شعبہ دعوت و تبلیغ محصلہ کے ذمہ داران و اراکین، اس مجلس میں تشریف فرما خطہ کوکن کے معززین، عزیز طلبہ و دیگر حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو سمر تربیتی کیمپ کا اختتامی پروگرام ہے اور اس کی مجلس ہے، یہ سمر تربیتی کیمپ جسے ضلعی جمعیت اہل حدیث رائے گڑھ اور ضلعی جمعیت اہل حدیث رتنا گری کے اہتمام میں منعقد کیا گیا، جس کا انعقاد روشنی گروپ کے تعاون سے ہوا ہے، اور جس سلسلے میں جامعہ محمدیہ محصلہ کے ذمہ داران اور اس کے اراکین کی خصوصی توجہ رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس تربیتی کیمپ میں جن کا جو بھی حصہ اور تعاون لگا ہے، جو بھی اس
تربیتی کیمپ سے دلچسپیاں اور ہمدردیاں جن کی بھی رہی ہیں، رب العالمین سب کی کوششوں کو اور سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اس موقع پر میرے بھائیوں، عزیز بچوں، میں آپ کے سامنے قبل اس کے کوئی بات کہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تعلیم اور تربیت کا ایک منہج ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تعلیم اور تربیت کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، جس کے ذریعے تربیت کا کام ہوتا ہے۔ میں روشنی گروپ کے ذمہ داروں کو اور اس کے اعضاء و اراکین کو اس اعتبار سے مبارکباد دیتا ہوں، میں رسمی بات کہنے کا اللہ کے فضل سے قائل نہیں ہوں، اس اعتبار سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے قوم کے بچوں کے لیے، خاص طور پر آپ کے لیے جو آپ نے شرکت کی اور استفادہ کیا 10 روزہ اس تربیتی کیمپ سے، میں انہیں اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک نظم اور سسٹم کا انتخاب کیا اور اس بات کو ترجیح دی کہ اس نظم اور سسٹم کے ذریعے تربیتی پروگرام چلایا جائے، جن کا عقیدہ کھرا ہے، جن کی کوششیں عقیدے اور دعوت کی راہ میں کھڑی ہیں، جن کا تربیتی منہج کھرا ہے، اس لیے اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت بنیادی ہے، بہت وصولی ہے کہ جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں اور جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، ان کے کام کا اور تعاون کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ کام اور تعاون ان ہاتھوں پر کیا جائے، ان ہاتھوں سے کام لیا جائے جن ہاتھوں سے منہج اور جن ہاتھوں سے عقیدہ اور جن ہاتھوں سے تربیت کا صحیح اور کھرا کام ہوتا ہو۔ اس لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور پورے طور پر، جبکہ آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی خطے میں بیٹھ کر کے کام کرتے ہوں، کسی حلقے میں بیٹھ کر کے کام کرتے ہوں، کسی یونٹ میں ہم کام کرتے ہوں، لیکن وہاں کا کام اور وہاں کی ایکٹیویٹیز جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھتی ہے۔ آج آپ کا بھی یہ پروگرام الحمدللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور بہت سارا وہ حلقہ اور ہمارا نیٹ ورک دیکھے گا جن کو اس پروگرام سے کوئی بھی نسبت اور کوئی بھی رغبت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، اور میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، اہل حدیث پلیٹ فارم سے، اہل حدیث تنظیم کے واسطے سے آپ کو کہیں کوئی تردد اس مسئلے میں نہیں پیدا ہوگا۔ جو لوگ وابستہ ہیں اور جو وابستہ نہیں ہیں لیکن اس منہج اور عقیدے کو اور اہل حدیث کے نظریے کو اور ان کے کنسپٹ کو جو جانتے ہیں، انہیں بھی کوئی تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے جو کام ہوتا ہے، جو کوششیں ہوتی ہیں عقیدے کی تربیت سے لے کر کے عام زندگی کے مسائل اور آداب و اخلاقیات سے متعلق، وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، کھرے بنیادوں پر ہوتی ہیں، صحابہ کرام اور سلف کے طریقوں پر ہوتی ہیں۔ اس لیے اس بات کو جاننے کے بعد اس بات کو ترجیح دینا میرے بھائیوں، یہ اقدام ہے۔ اس کو آگے بڑھ کر کے قبول کرنا اور ترجیح دینا، یہ ایک قابل مبارکباد چیز ہے، اور میں یہ کہوں گا یہ شرف کی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو اگر اس بات کا علم ہو اور نہ ہو تو آپ جان لیجئے کہ آپ دنیا میں لوگ اپنی نسبت کہیں بھی کر لیں گے، انہیں گوارا ہو جائے گا۔ اپنی نسبت کہیں بھی جوڑ لیں گے لوگ، کہیں سے بھی اپنے آپ کو وہ وابستہ کر لیں گے، ان کو گوارا ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، لوگ جو کسی بھی مسئلے میں انحراف پر ہیں، غلطیوں پر ہیں، دین کے سلسلے میں خالص نہیں ہیں، خالص منہج اور سیکٹ سے وابستہ نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سلف کے طریقے پر ہیں۔ وہ نہیں کہیں گے کھل کر کے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا تھا، اس لیے کہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ کا جو عقیدہ چل رہا ہے صحابہ کا تو نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس لیے کھل کر کے اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح جتنی جماعتیں ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اہل الحدیث، مسلک حدیث، مسلک سنت، یہ مسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے۔ اس مسلک کے حاملین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی سیکٹ جو ہے اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہہ سکتا۔ آپ جس خطے میں بستے ہیں یہ شافعی اپنے مسلک کے حاملین کا یہ اکثریتی خطہ ہے، پورا یہ ساؤتھ کا۔ آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ خود پتہ لگائیے، پڑھیے، آپ طلبہ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بیلٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو تردد ہوتا ہے، آپ سوچتے ہو کہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں۔ میں کہتا ہوں چھوڑیے، جس نسبت کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس نسبت سے اپنے آپ کو اور جوڑیے، اور دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل الحدیث کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ میرے بھائیو، آپ کو خود اس حقیقت کا پتہ چلے جائے گا۔ علم کی کمی، اہل علم سے وابستگی کی کمی، براہ راست ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کے سے استفادوں کی کمی کے یہ مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے اہل حدیث ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ اپنے زمانے کے تھے۔ اتنی بڑی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کن کے بارے میں کہی؟ آج آدمی شافعی ہو کر کے آپ بتائیے کہ اہل الحدیث کہنا گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ حقیقت میں یہ نسبتیں ہماری، یہ ہمارا جوڑ جو ہے، یہ ہماری وابستگی جو ہے، اس کے اندر اتنی عصبیت اور تعصب آ گیا ہے، دل و دماغ میں یہ چیز ایسے بس گئی ہے، اور اس کی حیثیت ہوا پرستی کی ہو گئی۔ آدمی من چاہی زندگی گزارنے لگا مسلکی زندگی میں، اور جب ہوا داخل ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب خواہشات کی زندگی کسی بھی مسئلے میں آدمی اپناتا ہے تو وہ خواہش اس مسئلے میں اس کے جسم اور جسم کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں ایسے داخل ہو جاتی ہے جیسے کسی کو کتے نے کاٹ لیا ہو اور اس کا زہر پورے جسم کے ہر ریشے میں داخل ہو گیا ہو، ہر حصے میں پہنچ گیا ہو۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی اہل حدیث ہے، وہ کہے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور مسلک پر میں ہوں الحمدللہ، اس لیے کہ ان کا مسلک اور عقیدہ کتاب و سنت کا تھا۔ وہ بباغ دہل کہتے تھے، اور کہتے تھے وہ کہ اجماع ہے سارے اہل علم کا اور سارے اہل ایمان کا اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات مل جائے تو اس میں کسی کو اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سارے علماء، سارے اماموں کا وہ کہتے ہیں اجماع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مل جائے، کوئی سنت مل جائے تو سنت کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارے علماء ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں رواج ایسا ہے، ہم شافعی ہیں، شافعی مساجد میں، شافعی طریقے میں، شافعی نماز کے طریقے میں ایسا چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اجماع ہے سارے علماء کا، اتفاق ہے ساری امت کا، کس بات پر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات مل جائے تو اس کے بعد کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے وہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، اور وہی کہتے ہیں کہ اہل الحدیث اپنے زمانے میں ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ، یعنی صحابہ اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنی عبادات میں، اپنے دین سے وابستگی میں سب سے بہتر لوگ تھے۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں اہل الحدیث ہر زمانے میں اپنے دور کے سارے لوگوں میں سب سے بہتر ہوں گے۔ آپ اس بات کا جائزہ لینا چاہو ایمانداری سے اور انصاف سے اتر کر کے میدان میں، تو آپ کو جائزہ اور آپ کو ججمنٹ یہی ملے گا کہ واقعی ہر مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں اہل الحدیث کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا۔ کبھی اہل الحدیث یہ نہیں کہتا، ابھی ہمارے بھائی سمجھا رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کیوں بحث کرتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے کہ فرش پر ہے؟ ہم بحث اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بحث فرماتے تھے، ایسی تحقیق کرتے تھے، اس طرح کا عقیدہ سکھاتے تھے۔ آپ پوچھتے تھے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ آپ نے پوچھا بتاؤ اللہ کہاں ہے، تو جواب دیا گیا کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اور اگر آدمی یہ کہتا ہو کہ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہو تو اس کی دلیل وہ جانے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عزیز بچوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ عرش پر ہے، تم سے سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو کہو اللہ عرش پر ہے، عرش آسمان میں ہے، تو میرے بھائیوں یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے یہ بات کیوں کہی؟
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اپنی ایک صحابیہ سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، اور آپ نے پوچھا میرے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اور اگر مولوی یہ کہتا ہو کہ یہ بحث کیوں کرتے ہو کہ اللہ کہاں ہے، عرش پر ہے کہ فرش پر ہے، تو اس بحث کی وہ دلیل جانے اور اس گفتگو کی وہ دلیل جانے، ہم نہیں جانتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے اہل الحدیث کے بارے میں غلط فہمیاں لوگ پھیلاتے ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ گالیاں دینا، بدنام کرنا، برا بھلا کہنا، فتنہ پرداز کہنا، یہ نبیوں کے سلسلے میں بھی قوم نے کیا، بگڑے ہوئے لوگوں نے کیا۔ اگر صحیح عقیدے اور راستے پر ہوتے ہوئے کسی جماعت کو بدنام کیا جاتا ہو تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بدنامی جو ہے یہ نفس پرستی کی بنیاد پر ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے، کیوں؟ انہوں نے خود منع کیا ہے، سارے اماموں نے منع کیا ہے، سب نے حرام کہا ہے، چاروں اماموں کا اجماع ہے اس بات پر، اور ساری امت کا اجماع ہے کہ کسی ایک شخصیت کی تقلید کرنا تمام مسائل میں، اور وہ بھی سنتیں دلیلیں چھوڑ کر کے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ہم وہی بات کہتے ہیں، اس ناطے کہ ہم کسی امام خاص کی، کسی امام متعین کی تقلید نہیں کرتے تو ہم گمراہ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں یہی مسلک صحابہ کا تھا۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر موجود تھے عزیزو، صحابہ میں حضرت عمر فاروق موجود تھے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ ان کی وفات کے بعد بھی صحابہ 50، 80، 100 سال تک موجود تھے۔ آپ بتائیے آخر یعنی 100 سال تک کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کو ملی ہے، لیکن صحابہ نے کسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے صدیقی نہیں کہا، فاروقی نہیں کہا۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے کسی اپنے بڑے صحابی رسول کی تقلید نہیں کی، نہ ان کی نام پر، نہ ان کے نام پر کوئی جماعت بنائی۔ تو ہم اسی طریقے پر چلتے ہیں، اسی طریقے تک کی طرف بلاتے ہیں جو سلف کا یعنی صحابہ کا طریقہ تھا اور سلف کے دور کا پورا طریقہ تھا۔ یعنی جو چاروں امام گزرے ہیں ان کے زمانے تک کے دور کو سلف کا دور، خیر القرون کا دور کہا جاتا ہے۔ ان میں جو صالحین تھے انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، اور کسی شخصیت اور کسی امام اور بڑے کے نام پر انہوں نے جماعت نہیں بنائی، اور یہ نہیں نسبت کیا کہ ہم فلاں لوگ ہیں، ہم فلاں سے جڑے لوگ ہیں، ہم فلاں شخصیت کی طرح ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جماعت کا یہی طریقہ ہے، اسی لیے اس جماعت کے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سلفی طریقے پر چلتے ہیں، صحابہ کے طریقے پر، اور ہم اہل الحدیث ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے یہاں 10 روزہ تربیتی پروگراموں میں، مختلف کلاسز اور مستقل نصاب میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کا ذہن روشن ہوا اور آپ نے استفادہ کیا۔ آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق کے بعد، کہ دیکھو یہاں جو کچھ تعلیم دی جاتی ہے، جو کچھ تربیت کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس میں اپنا ذہن بہت صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میسج آپ کو پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ایک اسٹوڈنٹ جو 15 سے 20 سال کی عمر کا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اس کا ذہن شارپ ہوتا ہے، وہ بات سمجھنے کے اندر بہت تیز ہوتا ہے، زود فہمی ان کے اندر ہوتی ہے، صلاحیت اور کوالٹی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس بات کو کتنی اچھی طرح سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ میرے امتیوں کے نام پر مسلک اور سیکٹ بنایا جائے اور اس کے بعد ان سے جوڑا جائے، اور جو ان سے جڑے نہ، یعنی اپنے امام سے جو جڑا نہ ہو، اس کے بعد دوسرے اماموں سے جو جڑا ہوا ہو ان کی مخالفت کی جائے، ان کو فتنہ پرداز کہا جائے اور ان کے خلاف مختلف باتیں کی جائیں۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ جو صورتحال ہے، صورتحال یہی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ کوشش جو ہے اس نام سے، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نام سے جو یہ کوشش ہے اور اس نام کو جو ترجیح دیا ہمارے معززین نے اور ہمارے صحیح منہج کے قدردانوں نے، روشنی گروپ نے، کہ اہل حدیث پلیٹ فارم سے اس تربیتی پروگرام کے انعقاد کے لیے اپنا تعاون پیش فرمایا، وہ اس
اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شافعی ہو اور وہ قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حنفی ہو جا کر کے مزار پر عرس چلاتا ہو اور چادریں چڑھاتا ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں مل سکتا کہ کسی اہل حدیث کا بھی کوئی مزار ہو اور وہ جا کر کے قبر پر سجدہ کرتا ہو اور عرس بھی کرتا ہو۔ میں آپ کو اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نسبتیں جو ہے میرے بھائیوں، ان نسبتوں کے ساتھ یہ ساری آلائشیں جمع ہیں، لیکن اس نام کے ساتھ، اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ ایک آدمی بدعت پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سلفی نہیں کہے گا، یہ محال ہے۔ یہ محال ہے، اس لیے محال ہے کہ جب وہ کہے گا کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں اور جا کر کے قبر پر سجدہ کرے گا اور قبر کا طواف کرے گا، تو ایک آدمی پوچھے گا نا اس کا کلمہ پڑھنے والا بھائی کہ کیا صحابہ قبروں کا سجدہ کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے؟ کیا قبر پر چادر چڑھاتے تھے؟ قبر میں جو مدفون ہیں، کیا میت قبر کی جو ہے یا مزار کی جو میت ہے اس سے صحابہ مدد مانگتے تھے؟ فوراً آدمی چوکنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں سلفی اپنے آپ کو، یعنی صحابہ کے طریقے پر، اور صحابہ کا طریقہ تو یہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں ایسے ہی آپ دیکھیں گے آدمی اہل حدیث ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تعویذ کا کام نہیں کرے گا، تعویذ نہیں لکھے گا، تعویذ کی تحریک نہیں چلائے گا، کوئی مولوی ان کا تعویذ لکھنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہر مسلک میں آپ کو مل جائیں گے، یہاں آدمی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نبی کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہ تعویذ کسی کے لیے لکھنے کو کہا، نہ صحابہ نے تعویذ لکھی۔ کیسے آدمی کہے گا ہم اہل الحدیث ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کیا ضد ہے؟ ایک آدمی امت کے ایک امام کی طرف نسبت کرتا ہے، ہم ان اماموں کی عظمتوں کے قائل ہیں، ان کے قدرداں ہیں، پوری جماعت اہل حدیث کا پورا سلسلہ ان کا قدرداں ہے۔ اور کیوں نہیں قدردانی کرے گا؟ اس لیے کہ وہ حدیث اور فقہ میں امت کے امام تھے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن ایک آدمی وہ نسبت کرتے ہوئے سارے خرافات کر لے گا۔ آدمی حنفی ہوگا، تعویذوں کا کام کرے گا، شافعی ہوگا، یہ ساری غلطیاں کرے گا، لیکن آپ دیکھیں گے ایک آدمی اہل الحدیث ہوگا، آپ کہو گے تعویذ لکھ دو، وہ کہے گا نہیں، تعویذ نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ تعویذ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تعویذ صحابہ نہیں لکھتے تھے، ایک دوسرے کی بیماریوں میں اور مختلف قسم کے اثرات میں ان کا طریقہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اس نام سے وحشت کے بجائے اس نام سے محبت ہونی چاہیے، اس نام سے آدمی کو پیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام جو ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا آپ نے، اور جن چیزوں کو آپ نے قائم کر دیا کہ یہ چیزیں درست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو کہتے ہیں حدیث۔ آدمی اگر کہتا ہے کہ میں حدیث اور سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تو وحشت ہوتی ہے جیسے لوگوں کو۔ یہ وحشت کیوں ہوتی ہے؟ شافعی کہتے ہوئے آدمی کو وحشت نہیں ہوتی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے نام پر، چاہے جتنے بڑے ہوں، کیا ابو بکر و عمر سے بڑے ہو گئے؟ ان کے نام پر جماعت بنا لی گئی، اور آدمی کو ذرا بھی تردد نہیں ہوتا، ذرا بھی اس کو آر نہیں ہوتا، آر نہیں اسے ہے۔ لیکن اسے کہو کہ کہو اپنے آپ کو جو اماموں کا پسندیدہ نام تھا، اور جس نام کے بارے میں اور جس کے بارے میں اماموں کی گواہیاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو جنت میں جانے والی اور طائفہ منصورہ کہا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے عقیدہ و عمل میں جو آج موجود ہیں لوگ، وہ اہل الحدیث ہیں، اہل الحدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے کون ہے۔ آج بھی دیکھیے آپ، سارے ناموں میں آدمی ادھر ادھر کر کے نسبتیں لے لیتا ہے، لیکن آدمی کو جیسے معلوم نہیں کون سی وحشت ہے، کیا بیگانگی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ کو عزیزو یہ کہتا ہوں، اور میں نے یہ بات جو کہی روشنی گروپ والوں کے حوالے سے کہ انہوں نے انتخاب کیا، آپ دیکھیں گے اسی ہندوستان میں اسی پلیٹ فارم سے جو خالص عقیدے اور خالص اصلاح کا کام ہوا اور علماء اہل حدیث نے کیا، اس کی گواہی سبوں نے دی ہے۔
بریلوی طبقے نے دی ہے، مقلدین کے سربراہ اور صف اول کے لوگوں نے دی ہے، اور صاف گواہی دی ہے کہ ہندوستان میں حدیث کا چرچا، بدعات کے خلاف کام، شرک کے خلاف کام بڑھ کر کے جن لوگوں نے کیا ہے اور جنہوں نے حالات بدلے ہیں یہاں کے، اس میں سب سے بڑا کام اور سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ عزیز ہیں، طالب علم ہیں، میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کی طرف سے بھی شکریہ کے مستحق ہے روشنی گروپ کے لوگ اور ضلعی جمعیات کے یہ دونوں سمجھ لیجئے ضلعی ہماری یونٹیں اور یہ ادارہ جو ہمارا جامعہ محمدیہ ہے اس کے ذمہ داران اور اس سے جتنے لوگ منتسبین ہیں، یہ سارے لوگ کیوں کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا کتاب و سنت، صحابہ کے منہج، اہل حدیث طریقے کے مطابق تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میں یہ بات اتنی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ سوچا اور فیصلہ کیا، ابھی امتیاز صابلے صاحب نے جو صراحت کی ہے، جس اعتبار سے اور جس انداز سے، میں اس کی بھی قدردانی کرتا ہوں کہ گویا کہ انہوں نے بصیرت کے ساتھ ایک رائے بنا کر کے، ایک اسٹینڈ لے کر کے، ایک موقف بنا کر کے یہ طے کیا ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے ہم کام کریں گے۔ کیوں؟ انہیں ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں نے نہیں، انہیں خاص لوگوں کی طرف سے یہ رہنمائی ملی ہوگی، یہ گائیڈ لائن ملی ہوگی کہ آپ کو ہندوستان میں اگر دعوت و تبلیغ اور تربیتوں کا کام بچوں سے لے کر کے کسی سطح پر کرنا ہے اور خالص اصلاح کا کام آپ کو کرنا ہے، تو خالص اصلاحی تنظیم جو ہر طرح کے عقیدے اور ہر طرح کے عمل میں ہر طرح سے خالص ہے، میرے بھائیوں انہیں بتایا ہوگا اہل علم نے کہ وہ اہل الحدیث ہے۔ اس لیے اب آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اہل الحدیث کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے، کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ تو آپ پوچھو ان سے کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ کون صحابہ کے خلاف ہے؟ اہل حدیثوں کا کون سا عقیدہ ہے جو نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے خلاف ہے؟ آپ پوچھو ان سے۔ تو یہ ہمارا اس لیے ہمارا شکرانہ، ہم پر ان کا شکرانہ ہے اللہ کی شکر گزاری کے بعد کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کیا، اور اس پلیٹ فارم کا نظریہ یہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح دیکھو میرے عزیزوں، میں آپ کو اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے بہت سارے ذمہ داران ہیں ماسلہ کے اور علاقے اپنے کوکن کے، میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر جب سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، سارے لوگ اللہ کے بندے، اگر ہماری کوئی نسبت ہے، وہ نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور طریقے اور آپ کے عمل اور آپ کے نمونے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ انصاف سے اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھو کہ اس نسبت پر آپ کو بیر کیا ہے، کیا بیر ہے؟ روحا کی جماعت اس اعتبار سے مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس نام کو بڑی صراحت کے ساتھ استعمال کیا، اور الحمدللہ آج جتنا علم اور جتنی بصیرت پھیل رہی ہے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اہل حدیث اور اس نام کی مخالفت کی جائے۔ آدمی تو معلوم نہیں ضد میں کیا کہتا رہتا ہے، کیا بکتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ٹوٹتی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں ہمتیں، نظر رکھنے والے نظر رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر آدمی دیکھے، ہمارے بھائی ہیں بہت سے، ہمارے ذمہ دار ہیں بعض روحا کے جو تعاون کرتے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں غور تو کرو، اگر آپ اپنی نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں اور آپ کو کوئی تردد نہیں ہے، اور ہم اپنی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف کرتے ہیں، وہی طریقہ وہ مسلک اللہ نے اتارا ہے، تو آخر اس نام سے دل کے اندر قبض کیوں پیدا ہوتا ہے، یا اس سے آدمی کی زبان کیوں رکتی ہے، کیوں نہیں استعمال کرتا ہے اور یہ صراحت سے کہے جیسے یہ ائمہ کہتے تھے؟ آپ کو بتایا، اور آپ کو زیادہ مطلب میں اور حوالوں میں نہیں لے جانا چاہتا، موٹی بات عزیزوں میں آپ سے بتاتا ہوں کہ پوچھو اپنے لوگوں سے، پوچھو جب اس مسلک کی اور اس طریقے کے مخالفت سے پوچھو کہ اہل الحدیث کا کون سا عقیدہ ہے، کون سا طریقہ ہے جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو، نبی کے صحابہ کے طریقے، وہ فوراً آپ سے کہیں گے اماموں کی تقلید نہیں کرتے،
تو ان سے پوچھئے کہ اماموں کی تقلید کا حکم، یہ چاروں اماموں کی جو امت کی اکثریت تقلید کرتی ہے، ان کے تقلید کا حکم قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ اور کیا ان اماموں سے پہلے جو 200-300 سال تک امت کا عمل اور طریقہ رہا ہے وہ کن کی تقلید کرتے تھے؟ یہ امام کی کن کی تقلید کرتے تھے؟ آپ کو یہی چیز ملے گی، اور اس سے روکا جاتا ہے۔ کیوں روکا جاتا ہے؟ ان اماموں نے خود روکا ہے کہ ہماری تقلید نہیں کرنا، یعنی ہمارے نام پر مسلک نہیں چلانا۔ آپ بتاؤ، یہ افسوس کی بات نہیں ہے امت کے لیے کہ اماموں کے نام پر مسلک چلایا جاتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کا تذکرہ نہ ہو؟ اہل حدیث کا مطلب مسلک رسول پر چلنے والے لوگ، شافعی کا مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ۔ آپ خود فیصلہ کر لو، لوگ خود فیصلہ کرنے والے، سننے والے خود فیصلہ کر لیں جو یہ بات سنتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر اور اس نسبت پر جڑے ہوئے لوگ، اور یہ نسبت درست ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی طرف نسبت درست ہے۔ اس لیے ایسی بہکاوے میں، ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں دیکھو، ایک بات اور سمجھ لو، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو کیا قرآن کے صرف الفاظ نازل فرمائے ہیں؟ یعنی جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی، جس کو ہم کہتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں، یا ایک حافظ اور قاری جب اسے پڑھتا ہے، قرأت کرتا ہے، تو آپ یہ سوچو، تھوڑا سا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے خالی قرآن کے الفاظ نازل فرمائے ہیں کہ قرآن کا معنی بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے؟ آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، کیا قرآن کے صرف الفاظ اللہ نے نازل فرمائے ہیں کہ قرآن کا معنی بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے؟ اب اگر قرآن کا معنی آپ کہو گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہو، اس کے الفاظ اور اس کے حروف اور اس کا تلفظ ہم کرتے ہیں، سنٹینسنگ ہم کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو آپ یہ بتاؤ کہ اس کا معنی کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی کون بتائے گا؟ کسی کو طے کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی بتائے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا معنی؟ یا یہ درست ہے کہ جس کا قرآن ہے الفاظ کے ساتھ اسی نے معنی بھی اتارا ہے؟ اسی لیے یہ جب یہ کمزوری بنیادی طور پر ہوتی ہے امت میں یا عام لوگوں میں، اور لاشعوری طور پر لوگ ایسے ہی چل رہے ہیں، ان کو اس بات پر کبھی غور کرنے کی فکر نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے اس طرح کہ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے الفاظ کا معنی بھی نازل فرمایا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ مان لیجئے نماز، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نماز پڑھو، تو نماز کس معنی میں پڑھی جائے، کس شکل میں پڑھی جائے، کس صورت میں پڑھی جائے، کس طریقے پر پڑھی جائے، کن ارکان اور شروط پر پڑھی جائے، اس کی شکل کیا ہو؟ آپ بتاؤ، کیا آزاد ہیں لوگ؟ نہیں آزاد ہیں۔ اسی لیے آپ خود غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جس اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور قرآن میں حکم اتارا، اس حکم پر عمل کرنے کی شکل کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اتارا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز ایسی ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا آپ کو، اور آپ پر پہلے قرآن اترا، آپ کے واسطے سے امت کو قرآن ملا، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، تو نماز کا طریقہ بھی اپنے نبی کو سکھایا۔ حضرت جبریل آ کر کے اللہ کے نبی کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو منبر پر کھڑے ہو کر کے نماز کا طریقہ سکھاتے تھے۔ آج دیکھیے امت کے بٹوارے کا نقصان کیا ہوا؟ امت کے بٹوارے کا نقصان یہ ہوا کہ آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو کہے گا میں حنفی ہوں اس لیے حنفی طریقے پر پڑھوں گا،
اس لیے حنفی مصلی حنفی مسجد الگ ہونی چاہیے. شافعی ہوگا تو کہے گا میں شافعی طریقے پر پڑھوں گا. اس لیے اگر ایک شہر میں حنفی اور شافعی دونوں آباد ہیں تو دونوں کی نمازیں پڑھنے کے لیے دونوں کی مسجدیں الگ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے جو طریقہ ان کے امام کے سلسلے سے انہیں ملا. کتنی بڑی مشکل ہو گئی. اور یہ کنسپٹ کی کمزوری ہے, یہ نظریے کی کمزوری ہے. نظریہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, قرآن میں جتنے حکم بھیجے اللہ تعالیٰ نے اتنے حکم کی مراد اور اس کا معنی بھی اتارا, اس کی شکل بھی اتاری اللہ تعالیٰ نے. یہ ذہن میں میرے بھائیوں ہمارے آپ کے کلیئر ہونا چاہیے. جب یہ ذہن میں ہمارے کلیئر ہوگا تو یہ نسبتیں سیکٹ کی اور شخصیتوں کی اور ان کے نام پر چلنے والے طریقے کی یہ خود بخود ہٹ جائیں گی. کیوں ہٹ جائیں گی؟ ایک آدمی اگر پوچھے ایمانداری سے کھڑے ہو کر کے کہ کیا ہمیں شافعی مصلی کا پابند کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے مصلی کا؟ تو میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بنیاد کہاں سے کمزور ہو گئی؟ آدمی قرآن پڑھتا ہے, لگا ہوا ہے قرآن کے ساتھ, بے پناہ محبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس میں مضبوطی عطا فرمائے. لیکن قرآن کے سلسلے میں یہ ذہن جب تک صاف نہیں ہوگا کہ جس نے قرآن میں احکام نازل فرمائے ہیں اسی اللہ تعالیٰ نے ان احکام پر عمل کرنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا. تو اس کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے لیے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تمہارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی میں جو نمونہ ملا ہے یہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. اسی نمونے کے مطابق زندگی, اسی نمونے کے مطابق عمل کرو. میرے بھائیو یہ بہت بنیادی چیز ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے طریقے پر چلو تو کوئی امتی کتنے بھی بڑے لیول کا ہو, کوئی جماعت کتنی بھی بڑی میجارٹی کی ہو, کتنے بڑا پاور رکھتی ہو, اسے یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ نبی کے طریقے پر چلو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات آگے بڑھاتے ہو کہ سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے. پھر امتی اور امت کے لوگ کیا کریں؟ اپنے اماموں کی طرف نسبت کریں اور یہ کہیں کہ ہمارے امام کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ. یہ میرے بھائیو یہ غور کی چیز ہے, یہ فکر کی چیز ہے. اور اس بٹوارے کے بعد جو صورتحال امت کی ہے, مسلمانوں کی ہے, ہم ہندوستانیوں کی ہے میرے بھائیو, کتنی افسوسناک ہے اور کتنی رسوا کن بنی ہوئی ہے. ہر پڑھا لکھا سمجھتا ہے, آپ کے سامنے صورتحال ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں. تو اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح دیکھیے اس تربیتی کیمپ کا میرے بھائیوں آپ عزیزوں نے بھی مقصد بتایا کہ یہاں تعلیم حاصل کرنا ہے اور تعلیم کے مطابق عمل کرنا ہے. ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے. جو کچھ آپ نے سیکھا, سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیے. جتنا سیکھ لیا ہے آپ نے, آپ اس پر عمل کیجئے. میں ایک حدیث سناتا ہوں, بات اپنی ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک کم عمر عزیز صحابی تھے, حضرت عمر ابن ابی سلمہ. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ میں پورے برتن میں کھانے کے ہاتھ گھماتا تھا, اور جہاں سے جو دل کہتا تھا وہ لے کے کھاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی. کیا کہتے ہیں؟ مجھے نصیحت فرمائی, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے نصیحت کی, بچے بسم اللہ کر کے کھاؤ, دائنے ہاتھ سے کھاؤ, اپنے کنارے سے کھاؤ. دیکھیے ایک تعلیم مل گئی, ایک تربیت مل گئی, کھانے کی ایک تربیت ہے. اللہ کے نبی نے ایک طریقہ کھانے کا بتایا کہ کھانے پر بیٹھو, بسم اللہ کرو, دائنے ہاتھ سے کھاؤ, اپنے کنارے سے کھاؤ. دیکھیے اب یہ بیان کیا کرتے ہیں عزیز بچوں, آپ کے لیے اور بڑوں کے لیے, سب کے لیے نصیحت ہے, آپ کے لیے خاص طور پر نصیحت ہے. وہ کیا کہتے ہیں عمر ابن ابی سلمہ کہ اللہ کے نبی کے کھانے کا طریقہ بتا دینے کے بعد میری زندگی بھر کا کھانے کا طریقہ یہی تھا. کیا تھا طریقہ ان کا کھانے کا؟ جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا پوری زندگی میرے کھانے کا طریقہ یہی تھا.
اس تربیتی سسٹم کے 10 روزہ کیمپ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہاں جو عقیدہ، جو تربیت، جو اخلاق، جو چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں، اس کا مقصد اور اس کا منشا کیا ہے؟ ہمارے عزیز بچے نے تاثر میں اپنے بیان کیا کہ جیسا ہم نے سیکھا ہے ویسا ہم عمل کریں گے، اور ہمارے بزرگ نے اس پر بڑی خوشی ظاہر فرمائی۔ یہی طریقہ میرے بھائیوں ہونا چاہیے۔ میں اپنے تمام آپ عزیز بچوں کو، اپنے کو، سارے لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی کی تربیت سے، اللہ کے نبی کے طریقے اور مسلک سے، ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ یہاں دیکھیں بسم اللہ کی بات آ گئی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی اس توجہ اور انہماک سے میں اتنی باتیں کر گیا، ورنہ دیر تک اتنی بات کرنے کی نہ مجھے گنجائش تھی اور نہ میں چاہتا تھا۔ وہ بات یاد آ گئی، ہمارے ہاں ایک الاحسان ایک اسکول چل رہی ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پیدا فرمائے، مضبوطی آئے اور اس میں بہتر کوالٹی ہو، اسٹینڈرڈ بہتر ہو جائے، اس کی بنیادیں مزید خیر پر ہو جائیں۔ تو ہوا ایسا کہ ایک ٹیچر کا ایک ایک درخواست آئی تھی دینیات پڑھانے کے لیے۔ وہ مالیگاؤں کی کسی مدرسے سے وہ فارغ تھی، معلمہ تھی، تو وہ خط انہوں نے لکھا تھا 786 سے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں عزیزو، 786 سے جو خط لکھا تھا، درخواست لکھی تھی کہ ہمیں معلمہ کے لیے الاحسان میں جگہ دی جائے، تو اس کو لکھا تھا 786 سے۔ اتفاق سے مجھے بلا لیا وہاں اسکول کے بعد ذمہ داروں نے کہ تھوڑا سا آپ ان کا کچھ انٹرویو کر لیں، کچھ پوچھ لیں۔ میرے سامنے جب وہ خط آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے جو خط درخواست لکھی ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 سے کیوں لکھا ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر ہے، اس لیے میں نے 786۔ تو میں نے فوراً سوال کیا، دیکھیے آپ منہج پاؤ گے، آپ کہاں پاؤ گے؟ آپ وہیں پاؤ گے جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ میں نے فوراً ان سے سوال کیا، اچھا آپ بتائیے معلمہ عزیزہ کہ جب آپ کو وضو کرنا ہو تو وضو کے لیے حکم ہے اللہ کے نبی کا کہ جب وضو کرو تو بسم اللہ سے کرو، تو کیا آپ 786 کہہ کر کے وضو کریں گی؟ کیوں؟ یہ تصور تو پھیلا دیا، اور آپ عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، آگے پڑھانے کے لیے آپ درخواست دے رہی ہیں، آپ کے ذہن میں ایک کنسپٹ بیٹھا ہے کہ 786 جو ہے بسم اللہ کی جگہ پر ہے، تو جہاں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر آپ چاہیں 786 لے آئیں، تو کیا آپ وضو جب کریں گی تو 786 کہہ کر کے وضو کریں گی یا بسم اللہ کریں گی؟ دیکھیے یہ ہر وہ طریقہ اور منہج جو نبی اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، ایمانداری پر آدمی رہے گا تو جواب نہیں دے سکے گا۔ میں کہتا ہوں پوری مقلدین کی جماعتیں اور علماء نہیں جواب دے سکتے۔ انصاف سے اگر وہ بات کریں گے کہ ان اماموں کی طرف نسبت کر کے ان کے نام سے مسجد بنانے کا کیا جواز ہے آپ کے پاس، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ علاوہ نوش جمانے کے، یہ علاوہ ادھر ادھر کی باتیں لا کر کے تھوپنے کے اور کم پڑھے لکھے عوام کو اثر ڈالنے کے، اور کوئی بات نہیں آدمی کہہ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ بات خود فرمائی ہے، بڑی صراحت کے ساتھ فرمائی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا اس ضمن میں کہ دیکھو زندگی کے مختلف میدانوں میں آپ جائیں گے، آپ کو جو چیز تجربے میں آئے گی وہ یہ ایک رواج چل رہا ہے قرآن و حدیث کے خلاف۔ چونکہ آپ کو قرآن و حدیث کا براہ راست علم نہیں دیا جاتا، عام طور پر امت کو علم نہیں دیا جاتا، مسلکوں کا علم دیا جاتا ہے۔ تو مسلکوں کا علم ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہی قرآن و حدیث، یہی قرآن و حدیث۔ اس لیے اس فکر کی ضرورت ہے۔ اور اس موقع پر جب میرے یہ آخری کلمات ہیں، میں شکر گزار بھی ہوں اپنی یونٹوں کا، خاص طور پر اخیر میں روشنی گروپ کا اور یہاں کے محصلہ کے جماعت کا، اس کے شعبہ دعوت و تبلیغ کا، اس اپنے عظیم معزز اور ممتاز کوکن کے ادارے جامع محمدیہ کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی یہ شرف حاصل کرنے کا موقع دیا کہ میں آپ کے بیچ میں آیا اور آپ سے
مجھے بھی استفادہ کا موقع ملا اور آپ کے بیچ میں یہ خیالات مجھے میرے دل کی جو باتیں ہیں اور جو کچھ میں نے کتاب و سنت سے اور اپنے سلف سے سمجھا ہے مجھے رکھنے کا موقع بھی ملا۔ آپ سب کو بھی مبارکباد ہے اور دعائیں ہیں آپ سب کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں، اسی طریقے پر عمل کریں۔ وہی راستہ ہے اللہ کا اور وہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو، سارے لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس طرح کے سلسلوں میں جڑنے کی اور اس طرح کے سلسلوں میں ہر طرح کے تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔